बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ अब देख रहे हैं कि मुल्क में हर लम्हा जो सूरत हाल है वो बदल रही है। आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर बात करेंगे। उसके बाद जो सूरत हाल है मुल्क की वो उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। फिर जो है वो रऊफ हसन, यानी ये रऊफ हसन टारगेट थे या कोई और चीज़ टारगेट थी। पहले हम स्टार्ट आज करते हैं कि सूरत हाल क्या है। इसमें आपके लिए इंशाल्लाह जो है वो सारी सूरत हाल वादे हो जाएगी, पहले भी, अब की भी और पहले की भी। सूरत हाल क्या थी, सूरत हाल क्या है? सूरत हाल कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहली थी। पहले और अब के चेहरों के अलावा सब कुछ तकरीबन वही और वैसे ही है। पूछो कैसा, यानी शक्लें तब्दील हुई हैं, ये दायरों में घूमती हुई बस्ती की, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। कुर्सी बड़ी चीज़ है, इसकी ना आंखें होती हैं ना कान, अलबत्ता टांगे जरूर होती हैं, और वो भी दो नहीं चार। और जब ये टांगे चलती हैं तो बड़ों बड़ों की टांगें कांपने लगती हैं। नशा तो शराब जैसी घटिया और खाना खराब शय का ही अपने पराये की पहचान गुम कर देता है। शराब इक़्तिदार के नशे की तो बात ही क्या, यानी चढ़ता आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 2.5-3 साल में है, लेकिन उतरता बड़ी देर से है। यानी ये जो नशा है, इक़्तिदार तो इश्क से भी ज्यादा नाजुक और हसास मामला है। और इश्क के परिंदे के बारे में सियानों का सदियों पुराना कौल है कि ये एक ऐसा परिंदा है जिसे जोर से पकड़ोगे तो मर जाएगा और जरा ढीला रखोगे तो हाथों से निकलकर फिर से उड़ जाएगा। ये इश्क वाला परिंदा और इक़्तिदार तो दूर की बात, ये समझना है। यहां तो सवारी अपने सवार की हालत और कैफियत को इनकसार या गुरूर से दो चार कर देती है। आल्टो वाली सवारी और होती है और मर्सिडीज वाली और, दिमाग फेर देती है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने वक्त के नामवर शहजोर और शहसवार थे। पूरे अरब में उनकी ताकत और दहशत का चर्चा था। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आहिस्ता आहिस्ता मोम होते गए, लेकिन मिजाजी में तुंदी का उनसर फिर भी जरा गालिब ही रहा। खिलाफत का बोझ पड़ा तो आपने घोड़े की सवारी तर्क करके ऊंट की सवारी शुरू कर दी। इस बज़ाहिर मामूली से फैसले में बड़ी हिकमत व दानाई पोशीदा थी। आपका ख्याल था और 100% दुरुस्त था कि सवारी सवार की नफ्सियात पर गहरा असर डालती है। देख लें अपने मुआशरे में, घोड़े की सवारी में रौनक, तकब्बुर और जो है वो गुरूर, जबकि ऊंट की सवारी में इनकसारी और आजिज़ी पाई जाती है। कितनी हिकमत है। फिर क्या हुआ? किसी जंग में कामयाबी के बाद एक बला का हसीनो जमील, मुंह जोर और अथरा घोड़ा आपके सामने पेश किया गया। घोड़े की जवानी, बेचैनी, बर्क रफ्तारी और मुंहजोरी देखकर उमर इब्न खत्ताब के अंदर का शहजोर शहसवार भी मचल उठा। आपने उस सवारी की ख्वाहिश का इजहार किया। सरकश घोड़ा पेश कर दिया गया। आप जस्त लगाकर सवार हुए और एक ही झटके में सवारी ने महसूस कर लिया कि सवार शहसवार है। उसने हार मानने में देर न की। दोनों अगली टांगें ऊपर उठाई और लंबी जकंद भरने के बाद बर्क रफ्तार हो गया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फौरन उसे मोड़ा, वापस लाए और घोड़े से उतर गए। तब किसी ने पूछा, बस ए उमर, आप तो बड़े शौक से इस पर सवार हुए थे,
پھر کیا ہوا؟ جب اس نے دونوں اگلی ٹانگیں فضا میں اٹھائیں تو یوں لگا اس کا غرور میرے اندر منتقل ہو رہا ہے، جس طرح لینڈ روورز اور پراڈوز کا ہوتا ہے۔ میرے لیے اونٹ کی سواری ہی بہتر ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کے ان بندوں کی عظمت و حکمت اور جرت اعتراف۔ یعنی آپ شراب کی بات کرتے ہیں، نشہ تو اقتدار کو ہوتا ہے، آج کل چڑھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے آج قاضی فائد عیسیٰ پر عدم اعتماد کر دیا ہے اور معاملہ اب کمیٹی کے سپرد جائے گا۔ عمران خان نے قاضی فائد عیسیٰ کی بیوی کے خطوط، قاضی کے خطوط وہ بھی ساتھ لفظ کیے ہیں اور ججز کو کہا ہے کہ ہمارے کسی بھی کیس میں قاضی فائد عیسیٰ نہ بیٹھیں۔ بہرحال یہ غیرت کا معاملہ ہے، اگر قاضی صاحب میں غیرت ہوتی تو یہاں تک معاملہ پہنچتا بھی نہ۔ اس کے علاوہ رؤف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے۔ ٹارگٹ رؤف حسن تھے یا کچھ اور تھا؟ یہ سارا میدان بنایا جا رہا ہے، گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے کسی بڑے کھیل کے لیے، اور رؤف حسن کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب وہ جو سفارشی وزیر داخلہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی جے آئی ٹی بنے گی، اور جے آئی ٹی اس سے پہلے والے میں نے وی لاگ میں بتایا ہے کہ دفتر سے ایٹم بم نکلے اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا، ان کی انکوائری کی جائے گی۔ تو اصل میں ٹارگٹ رؤف حسن نہیں تھے، ٹارگٹ بہت بڑا ہے جو آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، یعنی ہم ظاہر ہے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرتے ہیں ہم دہشت گرد ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ سمگلرز وہ پیسے دیتے ہیں، تیل کے سمگلرز اور دوسرے جو، حالانکہ سرحدوں پہ ہم نے تو کوئٹہ دیکھا ہی نہیں ہوا جہاں پہ سنا ہے کہ موجیں ہوتی ہیں تیل کی اور سارا، میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ تو وہ پیسے دیتے ہیں ڈیجیٹل جو ہے وہ دہشت گردوں کو۔ تو چند سوال میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے رکھنے تھے کہ اگر جان کی امان پاؤں، یہ میں پہلے پاتا ہوں، غریب آدمی ہوں، کہ جان کی امان پاؤں، سر کون سا آئین اور کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ آپ کوئی شے دکھا سکتے ہیں کہ آپ عوام کے سامنے آئیں، قوم کے سامنے آئیں اور اس کو تڑیاں لگائیں اور ان کو ڈیجیٹل دہشت؟ کوئی آئین، وہ ایک بیٹھا ہے نا آپ کا چابی والا کھلونا سپریم کورٹ میں، وہ ہر وقت آئین 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 کہتا رہتا ہے، اس سے پوچھیں نا کس آئین میں آپ کی پریس کانفرنسیں؟ آپ نے کہا وفاقی حکومت کچھ نہیں کر رہی، صوبائی حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، صرف آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس آئین میں سر؟ کس قانون میں؟ فیک نیوز، ہم بھی مانتے ہیں فیک نیوز لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھوں گا، ان میں سے آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی فیک نیوز ہے۔ ایوب خان نے سب سے پہلے 1958 میں مارشل لاء لگایا تھا، فیک نیوز ہے سر کہ لگایا تھا؟ یحییٰ خان نے اس کے بعد مارشل لاء لگایا، ایوب نے سور کے حوالے کیا قوم کو، فیک نیوز ہے سر؟ 16 دسمبر 1971 اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سرنڈر، فیک نیوز ہے سر؟ یعنی یہ سر تو خیر کہاں ویور جواب دے دیں، ضیاء صاحب کا مارشل لاء سر فیک نیوز ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ مشرف صاحب کا مارشل لاء سر فیک نیوز ہے؟ اس کے بعد آئی جی آئی کو پیسے دیے گئے نواز شریف کی قیادت میں، اسلامی جمہوری اتحاد، اسلم بیگ بھی گواہ ہے چیف، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل دورانی بھی گواہ ہیں، ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں سپریم کورٹ میں، فیک نیوز ہے سر؟ رجیم چینج آپریشن فیک نیوز ہے سر؟ ہوا نا؟ اس کے بعد جو ہے وہ سائفر فیک نیوز ہے سر کہ آیا تھا کہ کانسیکوینسز فیس کر عمران خان کو ہٹائیں؟ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا سر عمران کے دور میں، فیک ہے، اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ سازش نہیں ہے، مداخلت ہے، فیک ہے سر؟ امریکہ سے احتجاج کیا گیا، فیک نیوز ہے سر کہ احتجاج کیا گیا تھا؟ پی ڈی ایم کو کت خانہ بنایا گیا سر، پی ڈی ایم کا، عمران خان کی حکومت گرائی گئی، فیک نیوز ہے سر؟ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ اس کے بعد
जिस दिन बाप और बेटे पे फर्द जुर्म आयद होनी थी सर, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे, उस दिन वजीर आला और वजीर आजम बना दिए गए सर इन दोनों को। फेक न्यूज़ है। उसके बाद 2 सूबों में इलेक्शन नहीं कराया गया सर 90 दिन में, आइन कहता है, वो आपके कादी वाला आइन। फेक न्यूज़ है सर। उसके बाद 8 फरवरी 2024 में पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया सर। फेक न्यूज़ है। रात को 12 बजे के बाद फॉर्म 47। कराची में MQM ने 1 सीट नहीं जीती सर। फेक न्यूज़ है। पूछ लें, लोगों से पूछ लें। जाली वजीर आजम फॉर्म 47 का। फेक न्यूज़ है सर। जाली सदर, आपका सुप्रीम कमांडर भी है। फेक न्यूज़ है सर। अच्छा, उसके बाद जाली वज़ीर आला पंजाब और जो है वो बलोचिस्तान। फेक न्यूज़ है सर। पाकिस्तान ने सर बिल्कुल तरक्की नहीं की 47 से लेकर आज तक, और आपके कारोबार ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। DHAs, इसके अलावा जो है ना वो CSDs। फेक न्यूज़ है सर। डिजिटल दहशतगर्दी है। स्पार्को ने कोई चांद पे मिशन तो नहीं भेजा, लेकिन स्पार्को की हाउसिंग सोसाइटी है और उसका सरबराह एक रिटायर्ड जर्नैल है सर। फेक न्यूज़ है। 10 करोड़ से नीचे खत गुर्बत से ज़िंदगी गुजारने वाले जिस मुल्क में रहते हो सर, वहाँ पे एक जर्नैल जो है वो करोड़ों का पड़ता है रिटायरमेंट पे, कम्यूट में, फिर वो मुरब्बे, फिर वो बंगले। ये सर जस्टिफाइड है कि फेक न्यूज़ है या डिजिटल दहशतगर्दी है? सर जी, आप 47 से ना अनटचेबल थे। अब लोग सवाल करते हैं, आपने आज इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया कि जो लोग स्मगलिंग करते हैं ना, वो इनको डिजिटल दहशतगर्दों को पैसे देते हैं, इसलिए हमें बदनाम करते हैं। हमने कब बदनाम किया सर? या आपके पास क्या सबूत है कि वो पैसे देते हैं? मुझे दिलवा दें, मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगा, मुझे स्मगलरों से पैसे दिलवा दें सर। 6 जजेस इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, उन्होंने खत लिखा कि मुदाखलत हो रही है। ये फेक न्यूज़ है सर। और फिर जो है वो बल्ला छिनवाया गया कादी फायदी से। ये फेक न्यूज़ है सर। सुप्रीम कोर्ट ने सीटें दे दी, पीटीआई को पार्टी तस्लीम कर लिया, और आपके जो तर्जुमान बने फिरते हैं वो 2-2 टके के भोंपू मुनीफ फारूक और कामरान शाहिद, सुहेल वड़ायत, वो कह रहे हैं कि रियासत डंडा चलाएगी। ये फेक न्यूज़ है सर। क्यों डंडा चलाएगी रियासत? कौन सा आंसर आपको कहता है कि आप किसी सियासी पार्टी को इंतशारी टोला कहें? कौन सा? कोई कानून, कोई आइन आप बता दें कि आपको फलां कहता है। किसी सियासी पार्टी पर तनकीद आप कर सकते हैं सर आईनी तौर पे? नहीं कर सकते। 9 मई का केस खराब किसने किया सर? यानी उसी वक्त लोग पकड़े जाते, CCTV फुटेजेस में उन पे मुकदमे चलते, FIRs होती, आपने सारा केस का बेड़ा गर्क किया सर। एक बंदा बयाक वक्त मियाँ वाली में भी है, सरगोदा में भी है, खुशाब में भी है, क्वेटा में भी है। तो आप इनको जो आपके लाए हुए हैं उन्होंने कहते ना कि जो है वो केसेस ठीक बनाएं। आज आपने अदलिया को भी समझाने की कोशिश की है। असल में आपका जो है ना वो टारगेट भी ज्यादातर अदलिया थी। अदलिया बात नहीं मान रही सर। ये फेक न्यूज़ है। कितनी ज्यादा कोशिशें की गई अदलिया को मैनेज करने की। फिर वो सरगोदा वाले ATC के जो जज है उन्होंने कहा जी मुदाखलत हो रही है। सारे जजों ने कहा मुदाखलत हो रही है। ये जो आपके तर्जुमान बने फिरते हैं सर, जो आपकी तरफ से धमकियां देते हैं लोगों को, इनको आपने बनाया सर तर्जुमान। अता तारड़ को, अज़्म बुखारी को। अज़्म बुखारी का एक ट्वीट है कि
حافظ جی تن کے رکھو، یہ ٹویٹ ہے سر اعظم بخاری کا، آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا. بالکل ہاں میں مانتا ہوں یہ لڑکے ہیں جو تصویریں بنا کر اور جو ہے نا الٹی سیدھی، میں نے تو خیر زندگی میں کبھی نہیں کیا، وہ چڑھا دیتے ہیں، لیکن سر سوالات ہے نا، سوالات ہے. صرف ملک میں فوج ٹھیک کام کر رہی ہے، فوج، باقی کوئی بھی، آپ نے آج کہا کہ وفاقی حکومت ٹھیک کام نہیں کر رہی، صوبائی حکومتیں ٹھیک کام نہیں کر رہی، صرف فوج ٹھیک کام کر رہی ہے. آپ نے خود کہا اس وفاقی حکومت کو لایا کون سر؟ کے پی کے کو چھوڑ کے باقی صوبائی حکومتیں کون لایا سر؟ ان کو الیکشن کس نے جتوایا؟ یا تو آپ بتائیں کہ جی سکندر سلطان راجہ نے کیا، ہم سکندر سلطان راجہ کو الٹا لٹکا دیں گے. اور پھر میں نے ایک اور سوال کیا کہ وہ ایٹمی طاقت ٹھیک ہے جی، وہ بھٹو صاحب سے شروع کریں، اور بڑے لوگوں نے اس میں قربانیاں دی، اس کو بنا کے رکھ لیا گیا، باقی ملک کا کیا حشر ہے سر؟ باقی ملک کی طرف دیکھیں، باقی ملک میں مہنگائی، اور اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ 3 مہینوں میں سلیمان شہباز نے 63 کروڑ روپیہ لے لیا سر، وزیر اعظم کے بیٹے نے. وہ جب آپ فریق بن جائیں گے، ویسے تو آپ پاکستان کی فوج ہے، پوری فوج میں پورے ملک کے لوگ شامل ہیں، سارا آنکھوں پہ، آپ فریق بن جائیں گے، آپ نے سارا وزن ایک جو ہے نا وہ پارٹی کے چوروں کے، ڈاکوؤں کے، لٹیروں کے پلڑے میں ڈالا ہوا ہے سر. لوگ سوال پوچھیں گے، کیوں نہ پوچھیں سوال سر؟ لوگ وجہ کیوں نہ پوچھیں؟ سوال پوچھیں گے لوگ. میں نے صبح بتایا تھا کہ آپ کے بھی کبیر والا پاور پلانٹ نے 56 کروڑ مارا ہے کیپیسٹی چارجز میں، اور میرا خیال ہے عمران ریاض خان کہہ رہے تھے کہ بجلی نہیں بنائی لیکن کیپیسٹی چارجز میں آپ نے 56 کروڑ روپے لیا ہے. کوئی سر ایسا کاروبار ہے جو آرمی کرتی ہے اور وہ خسارے میں ہو؟ کوئی ایک کہ یار ہم بڑی کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ بھی خسارے میں ہے؟ کوئی ایک کاروبار؟ وہ کیوں منافع میں ہے سر؟ اور پاکستان خسارے میں کیوں ہے سر؟ یہ فیک نیوز ہے، لوگوں کا جینا حرام ہو گیا سر، یہ فیک نیوز ہے. لوگ بجلی کا بل ادا نہیں کر پا رہے سر، یہ فیک نیوز ہے. ان کو لایا کون ہے سر؟ لوگ تو نہیں لائے، لوگ تو نہیں لائے، یہ فیک نیوز ہے. ان کو رات کو 12 بجے کے بعد فارم 47 کس نے دیے سر؟ جب آپ ان کاموں میں مداخلت کریں گے باتیں ہوں گی، سوال اٹھیں گے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ ابو سعید کی طرح کہ مجھے گولی مار دو لیکن مجھے میرا حق دو، یہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ ڈاڈے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس ایجنسیز ہیں، آپ بندے اٹھا لیتے ہیں، آپ بندوں کو جو ہے نا وہ اپنی لائن پہ لے آتے ہیں. آج جو وہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ ایک ورکر تھا جنجوا جو کوارڈینیٹ کرتا تھا سوشل میڈیا کا، اس کے گھر سے آپ نے بارود بھی نکال لیا ہے، پولیس نے اور ایف آئی اے نے بارود، بم، پتہ نہیں کیا کیا نکال لیا ہے. وہ باہر سے پڑا ہوا ہے سر، وہ باہر سے پڑا ہوا ہے. اور آپ جو ہے نا وہ نہیں. اور دہشت گردی سر، کتنی دہشت گردی ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے نا اتنے آپریشن کر رہے ہیں، 1 گھنٹے میں اتنے آپریشن. دہشت گردی دوسری طرح ہو رہی ہے، بڑھ گئی ہے. کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا، ریکارڈ پہ ہے، کہ جو طالبان ہیں نا وہ پنجاب میں دھماکے نہ کیا کریں کیونکہ ہم اور طالبان تو ایک سوچ رکھتے ہیں، ہاں باقی جدھر مرضی ہے کیا کریں گے، کوئی مسئلہ خیر ہے. یہ شہباز شریف کا ریکارڈ پہ سر، فیک نیوز نہیں ہے کہ آپ کہیں گے فیک نیوز ہے. ہاں جو باتیں ابھی میں نے کی ہیں اس جرم میں، یعنی میں نے تو سوالات پوچھے ہیں نا، کوئی فیک نیوز نہیں ہے، کوئی فیک نیوز. باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، فیک نیوز ہے. ایکسٹینشن نہیں لی باجوہ نے، فیک نیوز ہے. کیوں لی؟ فیک نیوز ہے. اور جو سپیکر بنا ہوا ہے نا فارم 47 کا،
اس نے اسمبلی میں کہا تھا باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور ماتھے پہ پسینہ تھا. فیک نیوز ہے سر, فیک نیوز تو نہیں. کہا تھا ایاز صادق نے, کہا تھا. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, مریم نواز نے کہا تھا سر, اس کے جلسے میں نعرے لگے تھے. کوئی فیک نیوز نہیں ہے. فوج نے لوگوں کی ہڈیوں سے گوشت اتار لیا ہے, جس کو وزیر دفاع بنایا ہوا ہے نا خواجہ سراق, اس نے کہا تھا اسمبلی میں. فیک نیوز نہیں ہے سر, کہا تھا. منٹس منگوا لیں اسمبلی کے, کہا تھا. ملک خراب کریں جرنیل اور ٹھیک کرے نواز شریف. فیک نیوز نہیں ہے سر, پرویز رشید نے کہا تھا, بالکل کہا تھا. پتہ کروا لیں. ڈان لیکس, راہیل شریف, ہم دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن فوج نہیں کرنے دیتی. سر المیڈا, فیک نیوز نہیں ہے سر, ہے. ڈان لیکس تھی, راہیل شریف سے پوچھ لیں. اور عورت کا احترام آڑے آ گیا تھا کہ جی عورت ہے. اب جو بند ہیں وہ عورتیں نہیں ہیں سر. میمو گیٹ فیک نیوز تھا سر. جب نواز شریف کالا کوٹ پہن کے پہنچ گیا تھا سپریم کورٹ, نہیں تھا سر, تھا. فیک نیوز نہیں تھا. آپ اپنی ترجیحات بدلتے رہتے ہیں. آپ لوگ بتاتے تھے یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں. آپ لوگوں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ تو اب آب زمزم سے نہائے ہیں آپ یہ ٹھیک ہے. سر آپ ہی اپنی ادعاؤں پہ غور کریں نا اور سوالوں کو جواب دیں, مکالمہ کریں. آپ کہاں, ہم کہاں. لیکن سر مکالمہ جو ہے نا وہ کریں نا. یہ نہ کہیں کہ دہشت گردوں سے پیسے لیتے ہیں. پیٹرول کی سمگلنگ ہو رہی ہے تو بارڈرز کس کے پاس ہیں سر؟ یہ فیس بک والے لڑکوں کے پاس. یوٹیوبر, 2% کے یوٹیوبر جو آپ کہتے ہیں ڈالرز خور. مجھے جتنے ڈالر ملتے ہیں یوٹیوب سے وہ آپ لے لیں اور اپنے 10 دن کی تنخواہ مجھے دے دیا کریں بس. ڈالر خور. کیونکہ مزدوروں کو اسی طرح, ہم تو مزدور ہیں, مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. یہ فیک نیوز نہیں ہے سر, بالکل فیک نیوز نہیں ہے. ذرا اپنی ادعاؤں پہ غور کر لیں. ہمیں مارے نہ, ہمیں اٹھائیں نہ, مکالمہ کر لیں کہ آپ کی جو ترجیحات بدلتی رہتی ہیں اور پھر آپ کی ہر بات کو حرف آخر کیوں مانا جائے. وہ میں نے ذکر کیا تھا نا امام کا, لیکن مجھے نام یاد پھر نہیں ہے. میں انشاءاللہ دیکھوں گا کون سے امام تھے. 4 امام, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل اور امام شافعی, ان میں سے ایک تھے. تو وہ پیغمبر کی تربت مبارک پہ کھڑے تھے, 7 شاگرد تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس صاحب قبر کے علاوہ, اس صاحب قبر کے علاوہ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہو. شاگردوں کو کہا تھا. ہم کیوں نہیں اختلاف کر سکتے سر؟ وجہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں, یا آپ انگلینڈ کے ہیں, یا آپ بیلجیم کے ہیں, یا ہم میں سے ہی ہیں. فوج ہم میں ہے سر, ہم فوج ہم میں سے, ہم فوج میں سے ہیں. ادھر ہی رہنا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. مکالمہ سر, مکالمہ. اور بالکل بالکل جس طرح وہ فٹ بال کا ریفری ساتھ ساتھ بھاگتا رہتا ہے نا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ارجنٹینا یا فرانس سے. یعنی کھیل کے دوران فرانس جیتے, ارجنٹینا جیتے, یہ آپ رول پہ آ جائے, سیٹی آپ کے ہاتھ میں ہو, ریڈ لائن کوئی کراس نہ کرے ملک کی سلامتی کی. باقی ریڈ لائن کوئی نہیں ہوتی سیاست میں. ہم دہشت گرد نہیں ہیں سر, بالکل دہشت گرد نہیں ہے. اس ملک کے لیے گردن کا خون حاضر ہے, سینہ حاضر ہے, بالکل دہشت گرد نہیں ہے. ہاں مکالمہ کر لیں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک
آپ لوگوں کے رزقوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت دے، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔